خدا کی قسم آج رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، بس آپ لوگ یا ربنا یا رحمانو کی یہ خاص تسبیح پڑھیں اور سو جائیں۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر خود ہی دیکھ لیجئے گا، آپ کے بستر کے نیچے دولت پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص عمل ہے۔ یہ اتنا نیا وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں، آج وہ راز اور وہ وظیفہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ اگر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھ لی، ایک گلاس پانی لیں، اس پر اگر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا یا ربنا اور یا رحمانو کا، تو یقین جانیں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا، آپ کے گھر کے کونے سے تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ دیکھیں، رب کو پکارنے کا اس سے زیادہ محبت بھرا اور کوئی وظیفہ اور انداز نہیں ہو سکتا۔ یا ربنا جس کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اللہ والوں، اس کو پکارنے میں چاہت اور شدت آتی ہے۔ ہم دعاؤں میں بھی جو یا ربنا کہتے ہیں، یعنی اے میرے مالک، یعنی اے میرے پروردگار، اللہ والوں، یہ رب کو پکارنے کا محبت بھرا انداز ہے۔ اور اگر آج آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو یقین کریں آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ پر جو جادو جنات کے معاملات ہیں، دیکھیں آج کل جو جادوگری چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جادوگری، تعویذات، حسد، اللہ والوں، نظر بد، یہ سب کی سب آج کل کے اس دور میں پرفتن دور میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب کی امان مل جائے، آپ لوگوں کی نیک حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے، تو یا ربنا اور یا رحمانو، دیکھیں یا رحمانو کے معنی کیا ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمیں رب العالمین کی رحمت کو بتاتی ہے، اللہ پاک کے رحم کو بتاتی ہے۔ تو دوستوں، آج یہ دولت کی خاص تسبیح رات سونے سے پہلے پڑھ لینا۔ اللہ والوں، رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد اللہ کا فضل اور رب کا کرم دیکھیے گا۔ بس آج رات سونے سے پہلے صرف 33 بار یا ربنا اور یا سلامو کی یہ خاص تسبیح پڑھ کر سو جائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ دوپہر میں یعنی ظہر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھنا رات کے وقت ہے، رات کے وقت کا یہ وظیفہ ہے۔ سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ مٹی میں بھی ہاتھ رکھو گے تو وہ بھی سونا بن کر ابھرے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے دولت کا۔ دوستوں، آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھ میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو ایک عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ جو آپ لوگ اسکرولنگ کرتے ہو نا ٹک ٹاک پہ، آج ذرا 1-2 منٹ رب العالمین کو دے کر دیکھو۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے یقین کرو اپنی جوانی برباد کر دی، ہم لوگوں نے عبادت اس طرح سے نہیں کری جیسا کرنے کا حق بنتا تھا۔ ہم لوگ بڑھاپے کو پریفر کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت عبادت کریں گے، جب ہمارے پاس نہ کوئی ذمہ داری ہوگی، نہ کوئی کام ہوگا، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اس وقت نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ والوں، وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی ہمیں قبول نہیں کر رہے ہوتے، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بابا تو باہر ہی رہے، تو کھانستا ہی رہتا ہے، تیری بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں، اس وقت تو گھر والے قبول نہیں کرتے، تو وہ رب تو تمہیں اس وقت بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جوانی میں لوٹو۔ تو دوستوں، آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ رات کا بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں،
اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا، کیونکہ وظیفہ پڑھنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ ترتیب ہوتی ہیں، کچھ احتیاط ہوتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھ لیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس وظیفے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ رات کا عمل ہے تو کوشش کریں کہ رات میں ہی اس وظیفے کو پڑھیں، وضو ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوشش کریں کہ اپنے سینے کو یعنی اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ اس طریقے سے آپ لوگ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفار پڑھیں، دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک روزانہ کم سے کم 70 بار استغفار کرتے تھے،
تو کوشش کریں کہ 70 بار استغفار پڑھیں تاکہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی آپ لوگوں کو مل جائے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہو، جو حاجت ہو، رزق میں پریشانی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، یا پھر کوئی بھی معاملات ہیں، دیکھیں رب العالمین آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرنے کی قدرت، طاقت، اختیار سب کچھ رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا آپ کا رب ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بس اپنی پاک بارگاہ الہی میں، جو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر آپ لوگ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہیں، یا باوضو بیٹھے ہوئے، مصلی پر بیٹھے ہوئے، جو بھی آپ لوگ ہیں، یقین کریں بس اپنی آنکھوں کو کھولنا نہیں، آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھے اور تصور میں اللہ رب العالمین کو ہی رکھیں۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔
آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں، کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز، 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے معنی ہے اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر دے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے، آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے۔ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔
پہلے دعا سمجھ لیں. دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے. اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے. اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے. تو دوستو دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے. اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو, کھل ڈل کے مانگو. آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں. آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو, اللہ پاک دے گا. اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے. جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی. اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی. اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے. اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں. یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں, وہ بھی چڑیا کھا لیں گی. تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا, سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے. اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.